اللہ رسول سب کی حاضری اپنی بارگاہ قدس اندر قبول فرمائے۔ بانیان محفل کی خصوصی دعوت پہ جتنے ساتھی جتنے مہمان دور و نزدیک سے تشریف لے کے آئے، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ قدم قدم پہ برکتیں عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، ان الفاظ کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب کو مائک پیش کرتا ہوں، آپ کا خوبصورت بیان سنیں گے کہ دوستان گرامی کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے۔ ہر بندہ بے شک نہ بولے، جو گھر سے امیر بن گیا، ملک بن گیا، خان بن گیا، نواب بن گیا، نہ بولے۔ اگلے جملے پر اگر آپ کی پہچان میری پہچان کے ساتھ مل جائے تو کوئی بندہ خاموش نہ رہے۔ کہہ رہا ہوں کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، سنیوں کو پنج تن کا وفادار کہا جاتا ہے۔ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، سنیوں کو پنج تن کا وفادار کہا جاتا ہے۔ دوستان گرامی، چوتھا مصرع پڑھ رہا ہوں، تمام عشاقان مصطفیٰ چوتھے مصرے پر اپنی قسمت پہ ناز کر کے بولیں گے سبحان اللہ۔ بابر بھائی دیکھنا یہ چاہتا ہوں جملہ سنتا کون ہے، سمجھتا کون ہے اور برداشت کون کرتا ہے۔ کہہ رہا ہوں کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، سنیوں کو پنج تن کا وفادار کہا جاتا ہے۔ امتی ہو کر منائے نا جو جشن آقا، ارے اسے نوکر نہیں غدار کہا جاتا ہے۔ امتی ہو کر جو منائے نا جشن آقا، اسے نوکر نہیں غدار کہا جاتا ہے۔ اور خدا بھی جس کا ہے طالب وہی مطلوب آیا ہے، خدا بھی جس کا ہے طالب وہی مطلوب آیا ہے۔ اللہ جانے کون مجبور ہو کے آیا ہے، کس کو نبی نے بلایا ہے اور کون زبردستی چلا آیا ہے، یہ فیصلہ آپ سب نے کرنا ہے۔ دوستان گرامی، میں جملہ پڑھ کر چلا جاؤں گا۔ ہاشم بھائی عقیدتاً جملہ دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے اور آج یہاں دیواروں پہ لکھ کے چلا جاؤں گا۔ کہہ رہا ہوں خدا بھی جس کا ہے طالب وہی مطلوب آیا ہے، ہر ایک خوبیوں کے گھر بہت ہی خوب آیا ہے۔ اماں آمنہ سرکار کا منہ چوم کر بولی، ارے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ اماں آمنہ سرکار کا منہ چوم کر بولی، بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ میری حاضری اپنی بارگاہ قدس اندر قبول فرمائے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب میرے مسلک میری جماعت اہل سنت کا فخر، سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت، عالم با عمل واقف مسائل شریعت، پاسبان مسلک امام اہل سنت، حامل رموز طریقت، حضرت والا شان حضور قبلہ مفتی شاہد چشتی صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ کا خوبصورت بیان سنتے ہیں۔ سبھی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ سارے بولو نعرہ تکبیر۔ جڑا رسول اللہ دا کھاندا ہے بولے نعرہ تکبیر۔ جڑا حسین دے نانے دا کھاندا ہے او بولے نعرہ تکبیر۔ جڑا زہرا دے بابے دا کھاندا ہے بولے نعرہ رسالت۔ جڑے بندے ہاتھ چک دے مبارکباد پیش کرنا۔ دوستان گرامی، اے ہاتھ قبر وچ گواہی دین گے، اے ہاتھ بروز محشر گواہی دین گے تیرے ذکر دی۔ ذرا ہاتھاں نو چک کے بول، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ علی مولا، مولا علی مولا، غوث کتب ولی سارے علی علی کر دے۔ آسمانہ اتے اے چاند تارے ماہ پارے سارے علی علی کر دے۔ غم خوشیاں اندر بدل جاون سائم، جدو غم دے مارے علی علی کر دے۔ جو علی کا نوکر بولے نعرہ حیدری،
نعرے حیدری۔ اچھا دوستان گرامی، جس بندے نے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھایا وہ بھی اٹھا لے، شاید اس کا ہاتھ اٹھانا قبول ہو جائے اور اس کے ماں باپ کی بخشش ہو جائے۔ ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولنا رہے حیدری لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ جنہوں ہاتھ چوک کے یا رسول اللہ کہنا نہیں آندا، کھڑا ہو کے دسے ہی کی دے نا تے ہتھاں نوں چکے گا، کی دے نا تے اچا بولے گا، جدا کیدا ہے سوہنیا مدینے والیا تیرا کھاوا، بس میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ۔ او ہاتھ چوکے اچھی بولے، باقیاں دی اپنی مرضی بولو لبیک 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 لبیک۔ نعرے رسالت حضرت علامہ مفتی شاہد چشتی صاحب۔ الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء، الذي لا هية له ولا جهة له ولا كيفية له، الذي لا جسم ولا جسم ولا جسيم له، ولا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا، إن
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ جل جلالہ وأمن والہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد حضور مولائے کل دنائے سبل سراپائے محبت مجسمائے صداقت اخلاق کے پیکر علمبردار اسلام کونین کے والی مالک کون و مکان صادق و امین گلہائے عرش بری حضرت عبداللہ کے لخت جگر حضرت اماں آمینہ کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی ذات عالیہ پر ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ مؤدبانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا میلاد کی محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور الحمدللہ جناب رانا محمد انتظار صاحب ان کے صاحبزادے جناب محمد بلال اتاری صاحب جناب ارسلان اتاری صاحب من جملہ ان کے بھائیوں نے اور ان کے رشتہ داروں نے انہوں نے مل جل کر جو اس حسین و جمیل محفل کو سجایا اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروبار کے اندر ان کے علم و عمل کے اندر رزق و ذکر کے اندر برکتیں عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی رانا محمد انتظار صاحب کے گھر کے اندر جتنے بھی ان کے اہل و عیال ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو آپس میں پیار محبت اتفاق عطا فرمائے اور جتنے آج کی اس محفل کے اندر احباب شریک ہیں چھوٹے بڑے بزرگ نوجوان اور سٹیج پر بھی الحمدللہ موجود ہیں آج کی اس محفل کی طفیل اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور ہمارے تمام گھر والوں کی غیب سے مدد فرمائے اور اسی طرح نبی کے میلاد کی محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائے یہ جو محفلیں ہیں کوئی عام محفل نہیں ان محفلوں کے لیے میرے نبی کے غلام بازاروں میں مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا کرتے تھے زور لگا کے کہیں سبحان اللہ میرے نبی کے غلام ان محفلوں کے لیے اعلان کیا کرتے تھے جس طرح کہ آج ہم مسجدوں اور مدرسوں کے اندر سپیکر میں اعلان کرواتے ہیں
کہ فلاں بھائی کے گھر میلاد کی محفل ہے، اسی طرح میرے نبی کے غلام یہ بازاروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، مدینہ کی گلیاں ہوں یا مکہ کی گلیاں ہوں، اعلان کیا کرتے تھے کہ آج ہمارے نبی کی محفل میلاد، آج ہمارے گھر کے اندر میلاد کی محفل ہے۔ یہ جو اہل سنت کا طریقہ ہے، یہ ہم اہل سنت جو یہ محافل میلاد مناتے ہیں، یہ طریقہ صحابہ کی سنت کا ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ اس وقت اشتہاروں کا، پینا فلیکس کا دور نہیں تھا، لیکن آج دور ہے دور دراز تک پیغام پہنچانے کے لیے کہ فلاں گھر کے اندر، فلاں مدرسے کے اندر، فلاں مسجد کے اندر فلاں تاریخ کو میلاد کی محفل ہے، فلاں عالم صاحب آئیں گے، ہمیں نبی کا میلاد سنائیں۔ نبی کے دیوانوں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ مفسر قرآن، میرے نبی کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دیوانے ہیں، عاشق رسول ہیں، مدینہ کے بازار کے اندر اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم یہاں دنیا داری میں مصروف ہو، کاروبار کے اندر مصروف بیٹھے ہوئے ہو، وہاں اللہ کے نبی کے جو مسجد نبی ہے، اللہ کے گھر کے اندر نبی کے میلاد کی محفل ہو رہی ہے، وہاں اللہ کے محبوب کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں میراث تقسیم کی جا رہی ہے، اور تم یہاں بیٹھے ہو، وہاں جاؤ جا کر اپنا اپنا حصہ لے لو، وہاں جاؤ جا کر اپنا اپنا حصہ لے لو۔ تو لوگ دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر گئے، وہاں جا کر دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ میلاد کی محفل ہو رہی ہے، لوگ آپس میں ذکر فکر کر رہے ہیں، نبی کے چرچے کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام حضرت ابو ہریرہ کے بعد واپس آئے تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اصل میں یہی زندگی ہے، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو نبی کے میلاد کی محافل سجاتے ہیں اور اپنی جھولیاں بھر کے، کیا بات ہے، واہ واہ، کیا بات ہے، اپنی جھولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث، میرے نبی کا فرمان ہے کہ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، ان ذکر فکر کی محفلوں کے اندر جایا کرو، کیا بات ہے، ان محفلوں کے اندر جایا کرو۔ بے شک، جس طرح کہ ہمارے بزرگ نوجوان الحمدللہ رانا محمد الطاف صاحب، یہ اپنے علاقے سے ہائی ایس بھر کے لے آئے ہیں، اور یہ الحمدللہ ایسے دیوانے ہیں، جہاں ہماری تقریر ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے، یہ وہاں کے جتنے بھی دیوانے الحمدللہ وہ حیث کرا کے سارے دیوانے ساتھ جاتے ہیں، وہاں جا کے محفل میلاد سنتے ہیں، سبحان اللہ، اپنا آرام چھوڑ کے، اپنا سکون چھوڑ کے، اپنی نیند چھوڑ کے الحمدللہ وہاں جاتے ہیں، جا کر نبی کی میلاد کی محفل کے اندر ذکر فکر کرتے ہیں، اور جب آتے ہیں خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے دیوانوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ جناب ملک محمد اللہ یار صاحب، یہ رانا صاحب کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسٹیج پر بھی سارے وہاں سے آئے ہوئے ہیں، الحمدللہ یہ وہاں سے اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہم جائیں گے، جا کر میلاد کی محفل کے اندر یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، کیا دیوانوں بات ہے، مستانوں، میرے نبی کے غلاموں، توجہ کے ساتھ سماعت فرماؤ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، دیکھو دیوانوں مستانوں، میں آپ کے سامنے اس کا سادہ سا ترجمہ اور مفہوم پیش کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ہم اپنے پیارے محبوب کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہیں جب میرا محبوب اپنا نوری مکھڑا آسمان کی طرف بلند فرماتا ہے۔
सुबहान अल्लाह। मेरा महबूब जब अपना नूरी मुखरा, नूरानी चेहरा, अपना प्यारा प्यारा चेहरा, नूरानी चेहरा आसमान की तरफ मेरा महबूब बुलंद फरमाता है, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हम अपने महबूब के चेहरे का दीदार करते हैं। इस आयत मुबारका का तर्जमा और मफहूम ये है, दीवानो मस्तानो, हम नहीं नबी के आशिक, हम नबी के दीवाने नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला भी हमारे नबी का आशिक है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह भी हमारे नबी से प्यार करता है। इसी मौजू पर मैं नबी की ज़ात के मुतालिक, आपकी शान और शौकत के मुतालिक, मिलाद के मुतालिक मैं आपके सामने चंद बातें जिक्र करूंगा। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। मेरे नबी के दीवानों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी का एक गुलाम, तफसीर इब्न कसीर के अंदर ये बात मौजूद है। मेरे नबी का एक गुलाम जिसका नाम है वो हजरत इमाम अतबी अलैहिर्रहमा, तफसीर इब्न कसीर के अंदर ये हवाला मौजूद है। आज से 700-800 साल पहले की किताब लिखी हुई है। मेरे नबी का गुलाम फरमाता है कि एक दीवाना मस्ताना आया, नबी का मिलाद मनाने वाला आया, नबी का आशिक आया, नबी से प्यार करने वाला आया, नबी का मिलाद मनाने वाला आया। जब मेरे नबी के रोज़े अनवर पर हाजिर हुआ, आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जा अल-आराबी इंद क़ब्र नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब वो दीवाना मेरे नबी के रोज़े अनवर पर हाजिर हुआ, आकर मेरे नबी के रोज़े अनवर को चूमता है, बोसा देता है, पेशानी लगाता है। मेरे नबी का ये दीवाना जब मेरे नबी के रोज़े अनवर पर हाजिर हुआ, दीवानों मस्तानों, इस बात पर एक हदीस और आपको सुनाता चलूं। मेरे नबी का फरमाने आली शान है, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफाती। क्या बात है, क्या बात है। जियो जियो हजरत साहब, जोर क्या लगा बात है, क्या बात है। दीवानों मस्तानों, सुभान मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरे रोज़ा अनवर की ज़ियारत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर मेरी शफाअत वाजिब फरमा देता है, मेरी शफाअत उस पर लाज़िम और ज़रूरी हो जाती है। मेरे नबी के दीवानों, मेरे नबी का गुलाम हजरत इमाम अतबी फरमाते हैं, वो दीवाना मेरे नबी का गुलाम मेरे नबी के रोज़े अनवर पर हाजिर हुआ, आकर मेरे नबी के रोज़े को चूमता है, बोसा देता है, पेशानी लगाता है। लगाने के बाद मेरे नबी का वो गुलाम अपनी आंखों से आंसू बहाता है, रोने वाली आवाज निकाल लेता है, आहोजारी के साथ, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मेरे नबी का वो गुलाम मेरे नबी की बारगाह में सबसे पहले दरूद और सलाम का हदिया पेश करता है। जिस तरह के हम दरूद और सलाम का हदिया पेश करते हैं, मेरे नबी का गुलाम मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। लगा के कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को बुलंद करके कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दीवानों मस्तानों, मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी का गुलाम मेरे नबी की बारगाह में सलातो सलाम का हदिया पेश कर रहा है, जो आज हम मस्जिदों के अंदर अजान से पहले दरूदो सलाम का हदिया पेश करते हैं, सलातो सलाम पढ़ते हैं। मेरे नबी के इस फरमान के मुताबिक हम दरूदो सलाम पेश क्या करते हैं। अब 700-800 साल पहले की किताब लिखी हुई का दीवाना मेरे नबी के रोज़े अनवर पर हाजिर होता है, अपनी जबान से सलातो सलाम का जिक्र करता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सलाम भी आप पर हो, दरूद भी आप पर हो, ए या रसूल अल्लाह मेहरबानी फरमा दीजिए, करम नवाजी फरमा दीजिए। मेरे नबी का ये गुलाम आकर हाजिरी देने के बाद मेरे नबी का ये गुलाम अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, इसी तरह आपकी बारगाह में सिद्दीक आता था, वो भी आपका मिलाद बयान करता था। या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में उमर आता था, वो भी इसी तरह सलाम पेश करता था। या रसूल अल्लाह, उस्मान गनी भी आता था आपकी बारगाह में, दरूद और सलाम का हदिया पेश करता था। या रसूल अल्लाह, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा भी आपकी बारगाह में, जब ये सहाबा आते थे आपकी बारगाह में दरूद और सलाम का हदिया पेश करते थे। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं भी सहाबा की उस सुन्नत पर अमल करते हुए
یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں میلاد النبی کی محافل سجانے آیا ہوں، یا رسول اللہ مہربانی فرما دیجئے، کرم نوازی فرما دیجئے۔ میرے نبی کا یہ غلام آگے عرض کرتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ جاء الاعرابی عند قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آگے میرے نبی کا یہ غلام عرض کرتا ہے، یقول سمعت ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کے دیوانوں، میرے نبی کا یہ غلام عاشق صادق، میرے نبی کا یہ غلام عربی الفاظ کے اندر جو اس کی زبان عربی تھی، میرے نبی کا غلام میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر حاضری دے رہا ہے۔ میرے نبی کا یہ غلام عربی زبان کے اندر جو زبان اس کی عربی تھی آ کر حاضری دے رہا ہے۔ پہلے میرے نبی کے روزے انور کو بوسے دیتا ہے، بوسہ دینے کے بعد درود و سلام پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھنے کے بعد میرے نبی کا یہ غلام عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یقولو سمعتو، یا رسول اللہ میں نے سنا بھی ہے، قرأتو میں نے پڑھا بھی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ میں نے قرآن کے اندر پڑھا ہے۔ 5ویں سپارے کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ میں نے علماء سے، قرآن حضرات سے سنا بھی ہے، قاریوں سے، حفاظ سے، حافظوں سے میں نے سنا بھی ہے، علماء سے میں نے سنا بھی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ علماء فرماتے ہیں، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، زور لگا کے کہو سبحان اللہ، ہاتھوں میں بلند کر کے کہو یا رسول اللہ۔ دیوانوں مستانوں، میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کا یہ غلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قرآن پاک کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جاؤکا میرے محبوب کے دروازے پر آ جاؤ، میرے محبوب کو راضی کر لو، میرے محبوب سے عشق کر لو، میرے محبوب سے پیار کر لو، میرے محبوب کی غلامی کا پٹھا اپنے گلے کے اندر ڈال دو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری بخشش و مغفرت فرما دیں گے۔ میرے نبی کے دیوانوں، میرے نبی سے پیار کرنے والوں، توجہ کے ساتھ سنو، اگلی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کا یہ غلام عرض کرتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں نے حدیثوں کی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، میرے نبی کے روزے انور پر حاضری دیتے ہوئے، میلاد مناتے ہوئے، یہ دیوانہ مستانہ میرے نبی کا غلام عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے حدیث کی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، یا رسول اللہ میں نے علماء سے، محدثین سے سنا ہے، مفسرین سے سنا ہے، بڑے بڑے قاضیوں اور مفتیوں سے سنا ہے، جب اللہ کے محبوب یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب آپ غزوہ تبوک سے واپسی پر آ رہے تھے، آپ نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تم یہاں ٹھہر جاؤ، ہم یہاں کچھ دیر ٹھہر جائیں گے۔ میرے نبی نے جب اپنے غلاموں کو حکم فرمایا، غلام ٹھہر گئے، غلام رک گئے، میرے نبی بھی سامنے تشریف فرما ہو گئے۔ اب صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک صحابی کھڑا ہو کر میرے نبی کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ دیوانوں مستانوں، میرے نبی کے غلاموں، توجہ کے ساتھ سماعت فرماؤ۔ میرے نبی کا غلام یہ عرض کرتا ہے، دیوانہ مستانہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، غزوہ تبوک کے موقع پر ایک غلام آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا گیا، یا رسول اللہ، آپ کا میلاد مناتا گیا، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتا گیا، یا رسول اللہ، کوئی صحابی اس نے آپ کے زلفوں کی باتیں کی تھی، یا رسول اللہ، فلاں صحابی نے آپ کے دو نین کی باتیں کی تھی، یا رسول اللہ، فلاں صحابی نے آپ کے رخسار مبارک کی باتیں کی تھی، یا رسول اللہ، آپ کے جسم اطہر کی باتیں کی تھی، یا رسول اللہ، ان صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، یا رسول اللہ، آج میں بھی آپ کا میلاد منا رہا ہوں۔ زور لگا کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہی، یا رسول اللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان اٹھنے والے ہاتھوں کو سلامتی عطا فرمائے اور مدینے والے کی زیارت نصیب فرمائے۔ دیوانوں مستانوں میرے نبی کے غلاموں، حضرت امامت بھی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب وہ دیوانہ میرے نبی کے روزے انور پر حاضر ہے، اب روزے انور کے اندر ہم سب کے پیارے نبی تشریف فرمائیں، اب وہ دیوانہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں نبی سے براہ راست باتیں کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی زندہ ہے، حاضر و ناظر ہے، الحمدللہ ہمارے نبی حاضر و ناظر ہے۔ اب وہ دیوانہ روزے انور پر کھڑے ہو کر میرے نبی سے باتیں کر رہا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مہربانی فرما دیجئے، رب العالمین نے آپ کا دروازے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جو میرے محبوب کے دروازے پر آ گیا وہ بخشش پا گیا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ جب غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ تشریف فرما ہوئے تھے، آپ کی بارگاہ میں آپ کے چچا حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں آپ کا میلاد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا غلام جب یہ عرض کرتا ہے کہ حضرت عباس نے آپ سے اجازت لی تھی، یا رسول اللہ آپ نے اسے اجازت عطا فرمائی تھی، آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا حضرت عباس تو میرا میلاد منا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو باندھے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے۔ میرے نبی کا یہ غلام عرض کرتا ہے، عربی زبان تھی، میرے نبی کا یہ چچا غلام یہ عرض کرتا ہے انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ دیوانوں مستانوں میرے نبی کے غلاموں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کی تھی انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اور مفہوم توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ حضرت عباس میرے نبی کے چچا، وہ بھی میرے نبی کا میلاد مناتے رہے، اس کے علاوہ باقی صحابہ بھی میرے نبی کا میلاد مناتے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس وقت رب العالمین نے آپ کو پیدا فرمایا تھا، جب آپ دنیا پر تشریف لائے تھے، یا رسول اللہ آپ کے جسم اطہر کی نورانیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو روشن فرما دیا تھا، حتیٰ کہ مشرق بھی روشن ہو گئی، مغرب بھی روشن ہو گئی، شمال و جنوب بھی روشن ہو گیا۔ یا رسول اللہ یہ چاند اور ستارے آپ کے نور سے رب العالمین نے پیدا فرمائے ہیں۔ ہم سب کے پیارے نبی کے غلام امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ دیکھو، آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ جو چاند اور سورج چمک رہے ہیں، اسی طرح یہ جو پوری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہیں، سورج کی جو ڈیوٹی ہے اسی طرح چاند کی ڈیوٹی ہے، جس طرح کے ستارے یہ روشن ہیں، یا رسول اللہ یہ روشنی آپ کے نور سے لے کر کائنات کو روشن کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ چاند بھی آپ سے روشنی لے رہا ہے، یا رسول اللہ یہ سورج بھی آپ کے نور سے روشنی لے رہا ہے، پھر آگے روشنی پھیلا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نور سے پیدا فرمائی ہیں۔ اضاءت منہا کل شیء۔ میرے نبی کا یہ غلام آپ کا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں وَفِي النُّورِ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ سُبُلَ الرَّشَادِ نَحْتَرَقُوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے راستے منور فرما دیے، سارے راستے روشن فرما دیے۔ مکہ کی گلیاں ہوں، مدینے کی گلیاں ہوں، کائنات کے کسی بھی کونے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے طفیل ساری روشن فرما دی۔ تو اللہ کے محبوب حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ غلام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے چچا نے حضرت عباس نے اسی طرح میلاد منایا تھا۔
میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کے دیوانوں، وہ غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جس وقت آپ کے چچا حضرت عباس نے آپ کا میلاد منایا، آپ کی شان و شوکت بیان کی، یا رسول اللہ آپ اس پر راضی ہوئے، اللہ بھی ان پر راضی ہو گیا تھا، اللہ بھی ان پر راضی ہے، یا رسول اللہ آپ بھی راضی ہیں، یا رسول اللہ مہربانی فرما دیجئے، کرم نوازی فرما دیجئے، میں بڑا گناہگار ہوں، عاصی ہوں، یا رسول اللہ مجھ سے فلاں خطا بھی ہو گئی ہے، فلاں غلطی بھی ہو گئی ہے، میں آپ کی بارگاہ عالیہ کے اندر حاضر ہوا ہوں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے جاؤ کا، میرے محبوب کے دروازے پر آ جاؤ، میرے محبوب کے در پر جو آ گیا رب العالمین بھی اس پر راضی ہو گیا۔ نبی کے دیوانوں، میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی سے پیار کرنے والوں، توجہ کے ساتھ اگلی بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ میرے نبی کے غلاموں، وہ غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ جس وقت حضرت عباس نے آپ کا میلاد منایا تھا، یا رسول اللہ حضرت عباس کا آپ کا میلاد منایا تھا، آپ نے اس سے اس کی زبان سے اپنا میلاد سننے کے بعد یا رسول اللہ آپ اس پر راضی ہوئے، آپ اس پر خوش ہو گئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے اسی وقت وہ اپنی کملی مبارک حضرت عباس کو تحفے کے طور پر پیش کر دی، یا رسول اللہ آپ نے اسے سینے سے بھی لگایا تھا، یا رسول اللہ آپ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا، یا رسول اللہ جس طرح آپ حضرت عباس کو سینے سے لگایا تھا، یا رسول اللہ آپ نے خوشی کے ساتھ اس کو کملی مبارک تحفے کے طور پر دی تھی، یا رسول اللہ آج میں بھی عاصی گناہگار آپ کے دروازے پر حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا، مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کے دروازے پر جاؤ، میرے محبوب کے دروازے پر جاؤ، جاؤ کا میرے محبوب کے دروازے پر جاؤ، یا رسول اللہ جس طرح آپ نے حضرت عباس کو انعام عطا فرمایا، تحفہ عطا فرمایا، یا رسول اللہ اسی طرح مجھے زیارت بھی عطا فرماؤ، میری بخشش بھی فرماؤ۔ زور لگا کے کہو سبحان اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے کہو یا رسول اللہ، زور لگا کے کہو یا رسول اللہ۔ یہی ہاتھ جو آج بلند کر رہے ہیں آپ، ریاکاری نہ ہو، خلوص ہو، صحیح نیت ہو، دل میں محبت ہو، ہاتھ بلند کرو، یا رسول اللہ کے نعرے سے اپنی زبانوں کو تر کر کے بلند کرو، تو یہی ہاتھ بروز قیامت رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے مولا باقی عبادات تو اتنی نہیں ہیں، لیکن ان ہاتھوں کے صدقہ سے جو تیرے نبی کے نام پر اٹھے تھے، ان ہاتھوں کے صدقہ سے جو اٹھے تھے، ان اٹھنے والے ہاتھوں کے صدقہ سے بخشش فرما دے۔ رب اشارہ فرماتا جائے گا، غلام جنت میں داخل ہوتے جائے گا۔ میرے نبی کا فرمان بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے، اور بھی صحابہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، ایک غلام حاضر ہوا، عرض کرتے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے غلام، تو قیامت کے متعلق سوال کرتا ہے، تو یہ بتلا تو نے قیامت کی تیاری کی ہے؟ قیامت کی تیاری کی ہے؟ حشر کے مقام پر حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب فرمایا، اس غلام نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی نمازیں نہیں ہیں جو میں بخشش کروا سکوں اپنی، اتنے روزے بھی میرے پاس نہیں ہیں جو میں اپنی بخشش کروا سکوں۔ یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں حدیث پاک جو نا امید ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید پھر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے گناہگار ہیں، اتنے زیادہ سیاہ کار ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا؟ میرے نبی کے عاشق بن جاؤ، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس اتنی نمازیں نہیں جو میں اپنی بخشش کروا سکوں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کروں مولا مہربانی فرما، میں اتنی نمازیں پڑھ کے آیا ہوں، ان نمازوں کے صدقے جنت عطا کر دے۔ پھر آگے عرض کرتے یا رسول اللہ اتنے روزے بھی نہیں ہیں، اتنے روزے بھی میں نے نہیں رکھے، کیونکہ ہمارے بعض ایسے دوست بھی ہیں جو روزے نہیں رکھتے، ان سے وہ روزے نہیں رکھ سکتے یا وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ میں ان لوگوں کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، سچے دل سے میرے نبی کا میلاد مناؤ، اللہ تمہیں نمازی بھی بنا دے گا، اللہ تمہیں روزے دار بھی بنا دے گا۔
تو میرے نبی کے اس غلام نے جب عرض کیا یا رسول اللہ اتنے روزے نہیں کہ میں اپنی بخشش کروا سکوں، رب کی بارگاہ میں پیش کروں، مولا یہ میں اتنے روزے رکھ کے آیا ہوں، ان روزوں کے صدقہ سے میری بخشش فرما دے۔ یا رسول اللہ اتنے روزے بھی نہیں ہیں۔ پھر آگے عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے اتنی زکاتیں بھی نہیں ادا کی، اتنے صدقات و خیرات بھی نہیں کیے، اتنے حج عمرے بھی نہیں کیے جو رب کی بارگاہ میں یہ نیکیاں پیش کر دوں، رب میری بخشش فرما دے، مجھے جنت بھیج دے۔ یا رسول اللہ میرے پاس اتنے اعمال نہیں ہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کا سہارا ہے مجھے، جس کے صدقے اللہ میری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ زور لگا کے کہو سبحان اللہ۔ یہ بات صرف عاشقوں کے لیے ہے، یہ حدیث عاشقوں کو میں سنانا چاہتا ہوں، عاشق لوگوں کے لیے ہے، وہ اپنے پلے باندھ لے، اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے دل کی تختی کے اوپر یہ لکھ لے۔ اللہ کے محبوب حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا غلام بتا کس چیز کا سہارا ہے، کس چیز کے صدقے تو بخشا جائے گا؟ وہ غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں دل و دماغ سے، ہر لحاظ سے، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، نماز میں مجھے ٹائم ملے نہ ملے، روزے نہ ملے، صدقات و خیرات ادا کرنے کا ٹائم ملے نہ ملے، اتنا غریب ہوں۔ یا رسول اللہ جہاں کہیں آپ کی محفل ہوتی ہے وہاں حاضری دیتا۔ یا رسول اللہ صبح بھی آپ کی زیارت کرنے آ جاتا ہوں، دوپہر کو بھی آپ کی زیارت کرنے آ جاتا ہوں، شام کو بھی، جب تک زیارت نہ کروں مجھے گھر کے اندر نیند نہیں آتی۔ یا رسول اللہ سکون و چین نہیں ملتا، سرور حاصل نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ جب تک آپ کی زیارت نہ کر لوں کسی کام کے اندر دل نہیں لگتا، آپ کی زیارت کرتا ہوں یا اللہ صبح شام سکون مل جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، اپنے غلام کو یہ فرمان سنایا۔ میرے نبی نے میٹھی میٹھی حدیث پاک بیان فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ المرء مع من احب یوم القیامہ، جو انسان دنیا میں جس سے پیار کرتا ہوگا، جس سے محبت کرتا ہوگا، قیامت کے دن وہ بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، نوری نبی سے پیار کرتے ہیں۔ زور لگا کے کہو سبحان اللہ۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے جس سے پیار کیا ہے، اللہ نے جس سے محبت کی ہے، ہم اسی سے محبت کرتے ہیں، ہم اسی سے پیار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز حدیث پاک کے مطابق ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی قیادت میں اٹھائیں گے۔ اللہ کے محبوب حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ غلام روزہ انور پر کھڑا ہوا ہے، میلاد بیان کر رہا ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مستشفیان لذنبی مستغفرا لذنبی کا، یا رسول اللہ مہربانی فرما دیجئے، رب سے سفارش بھی فرما دیجئے، میرے گناہوں کی بخشش بھی فرما دیجئے۔ اگلے جملے توجہ کے ساتھ سنیے۔ میرے نبی کے غلام حضرت امام عتبی اور وہ دیوانہ مستانہ میرے نبی کا عاشق صادق میرے نبی کے روزے انور پر حاضری دے رہا ہے، عرض کر رہا ہے، میلاد بیان کر رہا ہے۔ حضرت امام عتبی فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ میرے نبی کا میلاد بیان کر رہا ہے، میرے نبی کی شان و شوکت بیان کر رہا ہے۔ آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فتاب من طيبهن القاء والاقم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لم ارى قبله ولا بعده، میرے نبی کا یہ غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں، آپ کی امت میں سے عالم دین تو نہیں، لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہوں، علماء سے پیار کرنے والا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے میلاد منانے والوں سے پیار کرنے والا ہوں۔ میرے نبی کا یہ غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اتنا تک تو اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پوری کائنات سے روشن بنایا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ نے آپ کو
नूरुन अला नूर नबी बनाकर भेजा है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम नबियों से अफजल बनाकर भेजा है, तमाम रसूलों से फजीलत वाला बनाकर भेजा है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको तमाम नबियों से ज्यादा शान और शौकत अता फरमाई है। या रसूल अल्लाह, आप वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, अल्लाह ने आपको सबसे ज्यादा हुस्न जमाल अता फरमाया है। या खैर मन दुफिनत बिलकाई आज़महु, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पकीज़ा बनाया है, नूरुन अला नूर नबी बनाया है। या रसूल अल्लाह, आप यहाँ तशरीफ फरमा है, आपके सदका से अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने की मिट्टी को भी बरकत अता फरमा दी है। अल्लाह ने आपके जिस्म अतहर की बरकत की वजह से या खैरा मन दुफिनत बिलकाई आज़महु, या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म अतहर की बरकत की वजह से इस मदीने की जमीन को अल्लाह ने बरकत वाला बना दिया है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फताब मिन तीबिहिन्नल काउ वल अकमु, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके जिस्म अतहर की खुशबू की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूए जमीन को रोशन और मुअत्तर बना दिया है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके रोज़े अनवर से खुशबुओं के हुल्ले आते हैं। या रसूल अल्लाह, आपके रोज़े अनवर से खुशबू निकलती है। या रसूल अल्लाह, जो भी आता है खाली वापस नहीं जाता। या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म अतर को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा पकीज़ा बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है। इसमें एक बात आपको और बताता चलूं, हजरत उत्बा बिन फरकत, ये मेरे नबी के गुलाम है, सहाबी हैं, इनकी 4 शादियां, 4 बीवियां थी, तो इनके जिस्म से खुशबू नहीं जाती थी, किसी किस्म का कोई इतर नहीं लगाते, कोई कस्तूरी नहीं लगाते थे, इनके जिस्म से खुशबू नहीं जाती थी। और खुशबू भी ऐसी प्यारी कि उस वक्त बाजारों में या मार्केटों में वो खुशबू मिलती ही नहीं थी, ना उस वक्त ना आज मिलती है, ना कयामत तक ऐसी खुशबू मिलेगी तो खुशबू मोहम्मद मुस्तफा के दामन से, उसके नाम लेवा जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशबू उनको महसूस होती है। अल्लाह के महबूब जहां जियारतें करवाते हैं वहां खुशबुओं के हुल्ले होते हैं। कई गुलाम ऐसे हैं जिन्होंने जियारतें की, जिस कमरे के अंदर उनको जियारत हुई, सुबह उठे तो उस कमरे के अंदर खुशबू थी। सईद बिन मुतरफ फरमाते हैं कि मैंने जियारत मुस्तफा से मुशर्रफ हुआ, मेरे घर से पूरा महीना खुशबू निकली ही नहीं है। सईद बिन मुतरफ फरमाते हैं पूरा महीना मेरे घर से खुशबू निकली ही नहीं है। करीम आका के आमद की वजह से अल्लाह ने मेरे घर को रोशन फरमा दिया, मुअत्तर फरमा दिया। मेरे नबी का गुलाम हजरत उत्बा बिन फरकत फरमाते हैं, मेरी 4 शादियां थी, मेरे जिस्म से खुशबू नहीं जाती थी। एक दिन मेरी बीवियां बैठकर मुझे कहने लगी, एक ने सवाल किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथी ने किया, सबका सवाल एक ही था। उन्होंने कहा कि हम हर दूसरे दिन नई से नई खुशबू लेकर आती हैं, हम अपने जिस्म को लगाती हैं, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी खुशबू आपके जिस्म से खुशबू जो आती है उससे बढ़कर हो, उससे अच्छी हो, लेकिन हम अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी खुशबू लेकर आती हैं, अपने जिस्म को लगाती हैं, लेकिन आपके जिस्म के अंदर जो खुशबू आती है, आपके जिस्म से जो खुशबू आती है, उस खुशबू के मुकाबले में हमारी महंगी खुशबू कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। हजरत उत्बा बिन फरकत से जब सवाल किया तो उन्होंने फरमाया, आज मैं आपको ये राज बतलाता हूं। हजरत उत्बा बिन फरकत फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, मेरे जिस्म पर फोड़े और फिंसी ना निकली, तो मेरी वालदा साहबा मुझे अल्लाह के महबूब की बारगाह में ले गई। जब अल्लाह के महबूब की बारगाह में ले गई तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, क्या उत्बा बिन फरकत अपने जिस्म से कमीज उतारो। मैंने अपने जिस्म से कमीज उतारी, उतारने के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुम्मा मासाहा ज़हरी व बातानी, हदीस पाक के अल्फाज तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए, सुम्मा मासाहा ज़हरी व बातानी। हजरत उत्बा बिन फरकत फरमाते हैं, मेरे नबी ने अपना एक हाथ मुबारक मेरी पीठ पर फेरा और दूसरा हाथ मुबारक मेरे सीने पर फेरा, जो ही फेरा अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जिस्म को खुशबूदार बना दिया।
جو ہی آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو میرے سینے پر پھیرا، میری پیٹھ پر پھیرا، میرا جسم بھی معطر ہو گیا، خوشبو آنے لگی۔ حضرت عتبہ بن فرقد فرماتے ہیں جو پھوڑیاں پھنسیاں جو نہیں ختم ہو رہی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالی نبی کے ہاتھ مبارک کی برکت کی وجہ سے وہ ختم فرما دی، وہ ختم ہو گئے۔ حضرت عتبہ بن فرقد آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کمال اسی دن سے شروع ہوا ہے۔ نبی کے ہاتھ مبارک میرے جسم کے ساتھ مس ہوئے ہیں، اللہ نے میرے جسم کو بھی خوشبودار بنا دیا۔ دیوانوں مستانوں، میرے نبی کے غلاموں، یہ دیوانہ مستانہ روز انور پر حاضر ہے، میلاد منا رہا ہے، یہ بھی یہی بات عرض کر رہا ہے، فتاب من طیبہن القاء والاقم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ۔ یہ غلام بھی یہی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے جسم اطہر کی خوشبو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری روئے زمین کو خوشبودار بنا دیا ہے۔ بہت بڑے وقت کے امام حضرت امام عتبی وہاں موجود ہیں۔ یہ دیوانہ مستانہ میرے نبی کا غلام آگے عرض کرتا ہے، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ میری جان آپ کے اس روز انور پر قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی مجھے 1000 مرتبہ جان عطا فرما دے، ایک ایک کر کے آپ کے قدموں میں قربان کر دوں گا۔ جس طرح کہ ہمارے دیوانے یہ نعرہ لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ غلام آج سے 700 سال پہلے یہ نعرہ لگا رہا ہے، عربی زبان کے اندر یہ عرض کر رہا ہے، میرے نبی کے روز انور پر حاضری دیتے ہوئے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ یہاں آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے قدموں پر میری جان قربان ہو جائے۔ آگے عرض کرتا ہے، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہر روز، ہر صبح و شام، یا رسول اللہ رحمتوں کی، سخاوتوں کی، برکتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے روز انور پر اللہ تبارک و تعالی صبح و شام برکتوں کا نزول فرماتا ہے، صبح و شام رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے روز انور پر رحمتیں برس رہی ہیں، برکتیں برس رہی ہیں، یا رسول اللہ سخاوتیں برس رہی ہیں۔ جو بھی غلام آپ کے در پر آتا ہے خالی جھولی لے کر آتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے صدقہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں بھی گناہگار ہوں، میں بھی سیاکار ہوں، آپ کے روز انور پر حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آج بھی غلام میرے نبی کی میلاد کی محفل کے اندر اپنا اپنا حصہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں۔ تم نبی کے میلاد کے صدقہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے اندر آپس میں پیار محبت اتفاق عطا فرما دے۔ یہ ہم یہی مقصد لے کر حاضر ہوتے ہیں، ہم یہ نیتیں لے کر حاضر ہوتے ہیں، جو نیتیں نبی کی میلاد کی محفل میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسی طرح پورا فرما دیتا ہے۔ میرے نبی کے دیوانوں، اگلی بات، آخری جملے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کا یہ دیوانہ غلام میلاد کی محفل سجانے کے بعد، درود و سلام پڑھنے کے بعد، قرآن پاک کی آیت بطور دلیل پیش کرنے کے بعد، میرے نبی کا یہ غلام سلام پیش کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، میرے نبی کا ایک غلام جس کا نام ہے حضرت امامت بھی، وقت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں کافی دیر سے آیا ہوا تھا، اس دیوانے سے بھی پہلے سے آیا ہوا تھا۔ جب یہ دیوانہ آیا آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے میرے نبی کے روز انور پر میلاد مناتے ہوئے، میں بھی اس کے میلاد کے اندر شریک ہو گیا، میں بھی اس کا یہ میلاد